نحمدہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بیس قرآنی وظائف کی طرف سے ہمارے تمام بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو امید کرتے ہیں کہ ہمارے تمام بہن بھائی خیریت سے ہوں گے۔ تو آج جو عمل جو وظیفہ میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں وہ رجب کے مہینے کے ساتھ خاص ہے، اور آپ اس عمل کو شعبان کا مہینہ آنے سے پہلے کر لیں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی تمام حاجات پوری فرما دیں گے، تمام مقاصد آپ کے پورے فرما دیں گے۔ کچھ وظائف ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو آپ اگر ان بابرکت مہینوں میں کریں گے تو اللہ رب العزت اس مہینے کی برکت سے آپ کی غیب سے مدد فرمائیں گے، کیونکہ یہ مہینہ بہت ہی برکت والا مہینہ ہے۔ تو یہ مہینہ کون سا ہے؟ تو یہ رجب کا مہینہ ہے، یہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ کچھ لوگ اس مہینے میں خاص طور پر نیک اعمال کا اہتمام کرتے ہیں، یعنی وہ اس مہینے کا احترام کرتے ہوئے وہ نیک اعمال کرتے ہیں تاکہ اللہ رب العزت اس نیک اعمال کا ان کو اجر دیں، اور وہ خلوص کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ جو ہے اس مہینے میں خاص طور پر نیک اعمال کرتے ہیں، جیسا کہ نیک اعمال میں کیا ہوتا ہے، جیسا کہ وہ روزے کا اہتمام کرتے ہیں کہ انہوں نے رجب کے مہینے میں خاص طور پر اتنے روزے رکھنے ہیں، نوافل کا اہتمام کرتے ہیں۔ نماز تو ظاہر ہے وہ ادا کرتے ہی ہیں، لیکن وہ نوافل کثرت کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اور خصوصاً جو ہے ذکر و اذکار کرتے ہیں، یعنی تسبیحات کرتے ہیں۔ تو یہ آج کی بات نہیں ہے، بلکہ پہلے دور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام جو ہے ان تمام چیزوں کا اہتمام کرتے تھے، یعنی اس بابرکت مہینے کی وجہ سے وہ بھی روزے بھی رکھا کرتے تھے اور نوافل بھی ادا کرتے تھے، اور خصوص جو ہے وہ ذکر و اذکار کرتے تھے اور دعائیں مانگتے تھے، اور وہ اس بابرکت مہینے کا حق ویسے ہی ادا کرتے تھے جیسے اللہ رب العزت نے کہا ہے، جیسا کہ اس کا حق ادا کرنے کا ہوتا ہے ویسے ہی وہ اس کا حق ادا کرتے تھے۔ تو آج بھی اس دور میں بھی اللہ کے ولی موجود ہیں، سچے پکے مسلمان موجود ہیں جو خاص جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور ان مہینوں کا احترام کرتے ہوئے جو ہے عبادات کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور ان کو اللہ پر پورا بھروسہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اس ماہ مبارک کا احترام کرتے ہوئے کوئی بھی عمل کریں گے یا کوئی بھی دعا کریں گے اور ذکر و اذکار کریں گے تو اللہ رب العزت اس مہینے کی برکت سے ان کی تمام مشکلات، مصائب اور ہر حاجت اور ہر مقصد ان کو پورا کریں گے۔ یعنی ان کو اتنا کامل یقین ہے اپنے رب پر کہ اگر وہ ویسے تو وہ وظائف کرتے ہی ہیں، یعنی نمازیں بھی پڑھتے ہیں، نوافل بھی پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، لیکن اگر وہ خاص طور پر اس مہینے میں اگر وہ وظائف یا دعائیں کریں گے تو اللہ کریم ان کی بڑی سے بڑی مشکلات اور بڑے سے بڑے مصائب اور بڑے سے بڑے مقاصد ان کے حل کر دیں گے۔ ان کو اپنے رب پر اتنا بھروسہ ہوتا ہے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شمار کرے۔ تو رجب کے مہینے کی بڑی فضیلت اور بڑی برکات ہیں، جیسا کہ کوئی بھی شخص کسی وظیفے کو جو رجب کے مہینے کے ساتھ خاص ہو اس کو دل جوئی اور خلوص کے ساتھ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اور اسی طرح کچھ خواتین اور بزرگ ہوتے ہیں جو اس بابرکت مہینے کی عظمت کا بڑا احترام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسے ہی گزارتے ہیں جیسے اللہ اور اس کے رسول نے بتلایا ہے، یعنی وہ پاک صاف رہتے ہیں، ٹھیک ہے، روزے رکھتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت ایک تو ان کی نیت کا ان کو اجر دیتے ہیں کہ وہ اس مہینے کا اتنا احترام کرتے ہیں کہ اتنا عظمت والا مہینہ ہے، اتنا اسلامی مہینہ ہے، ٹھیک ہے، تو صاف کپڑے پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں اور ذکر و اذکار کا اہتمام کرتے ہیں، تو اس سے ان کا رب اس سے راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ تو سوچیں جب رب راضی ہوتا ہے اور خوش ہوتا ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بندے کو آزمائش میں ڈال کے رکھے،
یا مصیبت میں ڈال کے رکھے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ اپنے رب بندے سے خوش ہوتا ہے اور پھر اس کے لیے تمام دروازے کھول دیتا ہے اور اس کی تمام دعائیں قبول کرتا ہے اور اسے اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، جو بھی اس کا مقصد ہوتا ہے، جو بھی حاجت ہوتی ہے وہ پوری ہوتی ہے۔ اور اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرتا، ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، کیونکہ وہ پکے سچے مسلمان ہوتے ہیں اور اللہ سے مانگتے ہیں، اس مہینے کا واسطہ دے کے مانگتے ہیں کہ یا اللہ اس مہینے کی فضیلت سے یا اللہ تو ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے۔ تو اسی طرح اگر آپ کو جو وظیفہ بتایا جائے گا تو اس عمل کو خاص طور پر اگر اس مہینے کے ساتھ خاص کیا جائے اور وہ اس مہینے میں خصوصاً اس وظیفے کا اگر کوئی بھی شخص معمول بناتا ہے اور دعائیں مانگتا ہے تو اللہ رب العزت اسے روزی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور ایک تو اس کے لیے ظاہر ہے جب وہ اللہ سے اس مہینے کی بابرکت کا اس مہینے کی فضیلت کا احترام کرتے ہوئے جب وہ سارے اعمال کرتا ہے تو اللہ کریم اس سے خوش ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت اس سے راضی ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ارشاد ہے کہ جو شخص رجب کے مہینے میں سورۃ اخلاص کا کثرت کے ساتھ ورد کرتا ہے تو اللہ کریم جو ہے اس کی بڑی سی بڑی مشکل اور بڑی سی بڑی حاجات اور بڑے سے بڑے مقاصد اس کے پورے فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس بابرکت مہینے میں خصوصاً احترام کریں اور ذکر و اذکار کریں، دعائیں کریں، نوافل پڑھیں اور اپنے رب کو راضی کریں۔ تو آج جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں وہ آپ نے رجب کے مہینے میں کرنا ہے، ٹھیک ہے، خلوص نیت کے ساتھ کرنا ہے، اور شعبان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اپنے رب کو راضی کریں، خوش کریں اور اس عمل کو بجا لائیں اور اس عمل کو خصوص بخصوص کریں اور اپنے رب کو راضی کر کے ان سے اپنی دعائیں قبول کروائیں۔ تو انشاءاللہ اللہ کریم آپ دیکھیے گا کیسے آپ کی غیب سے مدد کرتے ہیں۔ بس وظائف کے لیے شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ نے یقین کے ساتھ کرنا ہے، یہ نہیں ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو یقین نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یقین کے ساتھ اگر آپ کسی بھی وظیفے کو کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کریم آپ کے لیے آپ کی ہر حاجات اور آپ کی دل کی ہر دعا سنے گا، جو آپ کے دل میں ہے اللہ کریم اس کو ضرور سنے گا۔ تو چلتے ہیں وظیفے کی طرف کہ آپ نے وظیفہ کون سا کرنا ہے۔ تو یہ جو وظیفہ ہے یہ قرآن مجید کی چھوٹی سی سورت کے پر مشتمل ہے، سورۃ اخلاص۔ یہ عمل جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں یہ بہت ہی مجرب اور پاورفل عمل ہے، ہمارے علماء اکرام کا آزمودہ عمل ہے۔ بہت بڑے بڑے علماء اکرام نے اس عمل کو رجب کے مہینے میں کیا اور اللہ کریم نے ان کے لیے روزی کے دروازے کھول دیے، ایسے روزی کے دروازے کھولے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کے گھر اللہ تعالیٰ نے رزق سے بھر دیے ہیں، ان کی تمام مشکلات پوری کر دی ہیں۔ کہ جو شخص بھی کثرت کے ساتھ، یعنی اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے کہ آپ جو ہے ایک تسبیح کریں گے، دو کریں گے، نہیں، آپ چاہیں تو صبح میں کر لیں، دن میں جب فارغ ہوں کر لیں ایک تسبیح، شام میں فارغ ہوں، جب آپ کا دل کرے کہ آپ اپنے رب سے کچھ مانگنا چاہ رہے ہیں اور آپ کو کوئی دل میں جستجو ہے جو آپ اپنے رب سے مانگنا چاہ رہے ہیں تو آپ فوراً اس عمل کو کریں۔ اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ ایک تسبیح صبح کر لیں اور ایک تسبیح شام کو کر لیں، لیکن اگر آپ کثرت کے ساتھ سورۃ فلق جو ہے وہ پڑھیں گے تسبیح کے اوپر، کوشش کریں تسبیح پہ کریں، زیادہ اچھا ہے، کیونکہ اس طرح اگر آپ کریں گے تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ تسبیح پہ کریں گے تو آپ کا دل سکون میں رہے گا اور آپ کو پتا ہوگا کہ میں نے اتنا وظیفہ اتنا ورد کیا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے کثرت کے ساتھ سورۃ فلق جو ہے وہ رجب کے مہینے میں اس کا ورد کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ آپ نے اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ دعا بھی کرنی ہے اور آپ نے اس عمل کو باوضو حالت میں کرنا ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ قرآن مجید کی آپ تلاوت کریں یا قرآن مجید کو آپ کوئی بھی صورت یا وظیفہ کریں تو کوشش کریں آپ باوضو حالت میں کریں، کیونکہ جب آپ باوضو حالت میں کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ باوضو حالت میں اپنے بندے کو پسند کرتا ہے کہ میرا بندہ میرے لیے باوضو ہو کر رہ رہا ہے۔ تو سوچیں ہمارا رب ہم سے کتنا خوش ہوتا ہے۔ تو ہم نے اس صورت کا جو ورد ہے ہم نے باوضو حالت میں کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ ہمارا پورا دھیان جو ہے
وہ اللہ کی کلام پر ہو، یعنی سورت پر ہو، سورت کے ترجمے پر مکمل آپ کریں، توجہ کریں، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اور یہ جو سورت ہے یہ اتنی فضیلت والی اور اتنی برکت والی ہے، اس سورت کا ایک نہیں ہے کہ اللہ کریم آپ کے لیے روزی کے دروازے کھول دیں گے، بلکہ نہیں، اس سے آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ آپ کو ہر بری چیز سے بچائیں گے، ہر بری چیز سے آپ کو بتائیں گے، ہر شر والی شے سے آپ کی حفاظت کریں گے، کوئی بھی بندہ آپ پر غلط کام نہیں کر سکے گا، اللہ کریم آپ کی جنات سے حفاظت کریں گے، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے یہ صورتیں، آخری جو صورتیں ہیں، اگر کوئی بھی بندہ اپنے اوپر پڑھ کر دم کر پھونک دیتا ہے تو کوئی بھی شیاطین یا ایسی کوئی بھی شیطانی چیز اس کے قریب نہیں آتی۔ تو سوچیں اگر ہم کثرت کے ساتھ اس رجب کے مہینے میں اس سورت کا ورد کریں گے، وظیفہ کریں گے، تو ایک نہیں ہے کہ ہمارے لیے روزی کے دروازے کھل جائیں گے، نہیں، بلکہ اس سے یہ بھی ہمیں فائدہ ہوگا کہ اللہ کریم ہمارے اوپر کسی بھی مصیبت کو آنے نہیں دیں گے، یعنی ہر قسم کے شیاطین، ہر قسم کے شر سے ہماری حفاظت ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو امید ہے کہ آپ اس عمل کو یقین کے ساتھ، توجہ اور شرط کے ساتھ کریں گے کہ آپ نے اس کو رجب کے مہینے میں کرنا ہے، تو آپ دیکھیے گا کہ اللہ کریم آپ پر روزی جو ہے وہ بارش کے قطروں کی طرح برسائے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو وظائف کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ ہاتھ میں تسبیح لے لیں اور رٹا لگا لیں، نہیں، ایسے نہیں کرنا، بلکہ آپ نے خلوص کے ساتھ، ٹھیک ہے، خلوص کے ساتھ باوضو حالت میں، اور کوشش کریں کہ اگر آپ کو ضرورتاً اگر کوئی کلام کرنا پڑے تو آپ بیچ میں گفتگو کر سکتے ہیں، ورنہ کوشش کریں آپ بیچ میں گفتگو مت کریں۔ جب آپ اپنے رب سے بات کر رہے ہیں تو آپ اور لوگوں کو بیچ میں نہ لائیں، صرف اپنے رب سے ہی بات کریں۔ تو امید ہے کہ آپ ایسا ہی کریں گے کہ آپ سورۃ اخلاص کا، سورۃ فلق کا کثرت کے ساتھ ورد کریں گے، ٹھیک ہے؟ کثرت کے ساتھ آپ نے سورۃ فلق کا ورد کرنا ہے، جب بھی آپ کو ٹائم ملے کوشش کریں، ہر نماز کے بعد ایک تسبیح کر لیں، تو کوشش کریں جب آپ فارغ ہوں تو تسبیح لے کر اپنے ہاتھ پہ تو ورد کرتے رہیں اور اپنے رب کو یاد کرتے رہیں، دھیان صرف اور صرف اپنے رب کی طرف کرتے رہیں، تو انشاءاللہ، اور اس کے بعد آپ نے دعا ضرور کرنی ہے، اپنے رب کو راضی کرنا ہے اور دعا کرنی ہے، تو انشاءاللہ آپ کی تمام حاجات، تمام مقاصد جو آپ کے دل میں ہوگا، گھر، گاڑی، بنگلہ، جو آپ چاہتے ہوں گے، اللہ کریم آپ کو ضرور دے گا۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اس وظیفے کو خود بھی اس پر عمل کریں گے اور بھی بہن بھائیوں کو بتائیں گے، تاکہ اور بہن بھائی بھی اس پر عمل کریں اور اس ویڈیو کو خود بھی دیکھیں اور بھی لوگوں کو فارورڈ کریں، تاکہ اور لوگ بھی اس بابرکت مہینے میں اس عمل کو کر کے اپنے رب کو راضی کریں اور اپنے رب سے اپنی مقاصد اور حاجات کو پورا کروائیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔